ناظرین کرام، آج ہم آپ کو کوکاف کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ کوکاف کا نام سامنے آئے تو کئی گمشدہ کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں میں ہونے والے تمثماتی واقعات پر منتہج ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا لب لباب عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کے حسین نرم و نازک شہزادیوں کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوکاف کی کسی خاموش وادی کی تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ ایسی کہانیاں پاکستان، بھارت، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوں اور بچوں کے ادب میں اہم مقام کی حامل ہیں۔ یہ کہانیاں اور تحریری شکل میں تو موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ غیر تحریری شکل میں سینہ بسینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل ہوتی رہی ہیں۔ کوکاف یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی کا نام البروس ہے، جو سطح سمندر سے 5642 میٹر بلند ہے۔ جغرافیائی طور پر ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ کوکاف یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے ابھی تک یہ بات واضح نہیں کہ یورپ کا سب سے بلند پہاڑ البروس ہے یا ایپلس ہے، جو سطح سمندر سے 4808 میٹر بلند ہے۔ مختلف ممالک میں کوہ کوکاف کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان ممالک میں روس، ترکی، ایران، ارمینیا اور آذربائیجان، جارجیا وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی اس پراسرار پہاڑ کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے حصے میں بحر ہونے کے بعد اب اس کا زیادہ حصہ چیچنا میں شامل ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی عظمت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی لمبائی 1100 اور چوڑائی 160 کلومیٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں 5000 میٹر سے بلند کئی پہاڑ موجود ہیں، جن میں مذکورہ بالا پہاڑ البروس کے علاوہ کاذبیک کا پہاڑ شامل ہے، جس کی بلندی 5033 میٹر ہے۔ یہ دونوں پہاڑ در حقیقت مردہ آتش فشاں ہیں، جن پر برف کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ ان کو ڈلوانوں پر کہیں کہیں آج بھی گرم گیسوں کے اخراج ہوتا ہے۔ معدنی پانی کے سرچشمے بھی جا بجا موجود ہیں۔ ان کی شکلیں مخروطی ہیں۔ یہ تمام آثار ان آتش فشانوں کے گزرے زمانے میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ آب و ہوا کے اعتدال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے باعث جنوب کی گرم ہوائیں یہاں نہیں پہنچ پاتی۔ انہی فلک بوس پہاڑوں کی وجہ سے شمال کے برفیلی ہواؤں کا گزر بھی ممکن نہیں۔ سرما میں یہاں شدید ٹھنڈ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نیچے وادیوں میں چاول بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ چاول پیدا کرنے والی یہ وادیاں کرۂ ارض کے شمال کی جانب اور آخری علاقے ہیں جہاں چاول کی فصل کی کاشت کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن صدیق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔